ذہن کو حاضر کریں آپ، جب عرس پاک میں اللہ کا بندہ حاضر ہوتا ہے تو جو عرس کا دن ہوتا ہے وہ صاحب عرس کے فیضان کے بٹنے کا دن ہوتا ہے، اور صاحب عرس کے فیضان کے جو بٹنے کا دن ہے اس دن صاحب عرس اکیلے نہیں بانٹتے ہیں، جیسے پیر کے عرس کے دن تمام مریدین اکٹھا ہوتے ہیں فیض لینے کے لیے، تمام عشاق اکٹھا ہوتے ہیں فیض لینے کے لیے، ایسے ہی ان کے عرس کے دن ان کے شجرے کے تمام بزرگ حاضر ہوتے ہیں فیضان بانٹنے کے لیے۔ کہ نہیں، لینے والا اکیلا بھیڑ لگانے نہیں آتا ہے، جتنی تعداد لینے والوں کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بانٹنے والوں کی تعداد ہوتی ہے۔ حضرات محترم یقین جانے کہ دیکھیے یہ دستور صرف خانقاہوں میں ہے، ایک عالم سے پڑھ کر سند حدیث لے کر اپنے استاد سے رشتہ رکھتا بھی ہے اور بھی دیتا ہے، وہ کبھی استاد سے ملنے جائے نہ جائے، نہ استاد تلاش پاتا ہے نہ شاگرد تلاش پاتا ہے، مگر یہ رشتہ روحانی طور پر اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمارے اکابرین نے جو خانقاہ سے درس اسلام کو عام کیا ہے وہ پیر صاحب کے دستے کرم سے بٹنے والا فیض ہے کہ جو پیر کے رابطے میں آ جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی پیر کی نظر میں رہتا ہے۔ شادی میں پیر کی موجودگی، ان کے ہر کام میں پیر کی موجودگی، اگر وہ مر جائے تو انتقال تک ان کی نظر، اس کے بعد شہادت 40واں ان پر نظر، پھر ان کے بچوں پر نظر۔ یہ الگ بات ہے کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر پیسے کے لیے مرید کے پاس جاتا ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ پیر اپنے مرید کی تربیت کے لیے مرید کے پاس جاتا ہے۔ حضرات محترم یہ ایک سچائی ہے، اور جس سچائی سے اس زمانے کے مولویوں نے منہ پھیر لیا۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں، اپنے ذہن کو حاضر کریں، اس لیے کہ ایک استاد 1000 عالم کو عالم بنا دے مگر اس کے جنازے میں 1000 عالم اکٹھا نہیں ہوتے۔ ایک استاد اگر 10,000 کو پڑھائے تو 10,000 شاگرد اپنے استاد کے جنازے میں نہ جا پاتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد کے قبر پہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد کی تعداد زیادہ رہتی ہے، 2 4 10 5 15 20 25 رہتی ہے۔ جس استاد نے زیادہ خیال کیا ہے اس پر تو خیال ہو جاتا ہے، مگر پیر تو ایک ہی ہوتا ہے جو یہاں بھی کام آتا ہے اور قبر و حشر میں بھی کام آتا ہے۔ کب کام آئے گا؟ جب مرید دل سے مرید ہوگا تب۔ مگر یہ الگ بات ہے، آج کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی اللہ والا نہیں ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں ہے جو اللہ والے کو دیکھ سکتا ہے۔ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں ہے جو اللہ والے کو پہچان پائے۔ اللہ والے تو ہر زمانے میں ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو جو دنیا کا ماحول ہے اس کا نظام برہم ہو جاتا۔ یہ جو دنیا کی ہے دنیا میں امن و امان قائم ہے ہمارے اور آپ کی وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ والوں کا صدقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ ظلم اس قدر ہے پھر بھی دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے۔